ممنان گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید امین حسن جابری سے محمد سجا بسم اللہ رحم کرنے والا یعنی جب انسان چلا جاتا ہے تو اسے مرحوم کہتے ہیں،
کہ اللہ اس پر رحم کر رہا ہے، اگر وہ رحم نہیں کرتا تو وہ کہاں چلا جاتا؟ تو یہ رحمان اور رحیم کا مادہ رحمت پر ہے، اور رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ عربی دان جانتے ہیں، اہل علم تشریف فرما ہے کہ رحمان کا وزن فعلان پر ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ رحمان یعنی اس کا وزن فعلان پر، عربی میں اسے اس وقت استعمال کرتے فعلان کے وزن کو کہ جہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز اس کے دائرے میں آ رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز کو جب سمجھانا ہو تو فعلان کے وزن کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہے یعنی ہر کسی کے لیے رحمان ہے، وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے رحمان ہے، وہ جانوروں کے لیے رحمان ہے، وہ نباتات کے لیے رحمان ہے۔ اب انسان مسلمان ہو کہ نہ ہو وہ رحم کرنے والا ہے، یہودی ہو کہ وہ رحم کرنے والا ہے، نصرانی ہو کہ رحم کرنے والا ہے، وہ زردشتی ہو کہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کی خدائی میں اتنی وسعت ہے، جیسے انسان تنگ دلی کرتا ہے وہ اللہ اپنی رحیمیت کو، رحمانیت کو وہ آ کر تنگ دل نہیں کر سکتا۔ انسان اسے نہ مانے لیکن وہ رحم کرنے کی صفت کو ترک نہیں کرتا، وہ رحم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہ فعیل کے وزن پر اللہ نے رحیم کو رکھا، رحیم کو۔ اب یہ یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے مولا سے جب پوچھا گیا تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام رحیم کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو رحیم ہے یہ مطلب ہی یہی ہے، یعنی فعیل پر، کہ وہ ایسی رحمت ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہونے والی ہے، وہ مسلسل چلتے رہے گی اس کی رحیمیت۔ تو کہا کہ یہ رحیمیت کس کے لیے؟ کہا کہ جو علی کی محبت پر دم توڑتا ہے اس کے لیے رحیمیت ہی رحیمیت ہے۔ صراط پر، سوال و جواب پر، حشر کے میدان میں، یہاں تک کہ جنت تک یہ اس کی رحیمیت رہے گی، وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا، وہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہماری گفتگو ہے، کیونکہ کل کی جو مجلس ہے وہ صرف مسائل کی مجلس ہے، جہاں پر زری اٹھائی جائے گی۔ امام حسین کی بہت ہی قریب مجلس ہے، آپ تمام سے دستبستہ گزارش ہے کہ آج آپ سن لیں کہ کل آخری مرتبہ ذہن فرما لیں کہ عشر اولیٰ کی آخری مجلس ہے، جو بہت ہی پرانی عظیم مجلس ہے، جہاں پر صرف مصائب سید الشہداء بیان کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف فرما ہو۔ اور آج یہ جو مجلس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہماری یہ آخری تقریب ہے، تو اس میں رحمان کا رحم، اس کی رحیمیت، اب رحمان کو سمجھنا ہے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، لیکن اب اس کے ایسے بھی خاص انوار کو اس نے نازل فرمایا کہ جو اتنا زیادہ رحم کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کتنا رحم فرماتے ہیں، مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا ہی نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کو مطالعہ کر لیں مولا کا تو دیکھیں گے کہ کتنا رحم کرنے والے ہیں مولا۔ ایک خارجی آتا ہے مولا کی خدمت میں اور کہہ رہا ہے دوسرے کو لے کر آ کر کہ دونوں میں کسی چیز میں جھگڑا شروع ہو گیا، کہا کہ مولا آپ فیصلہ کریں۔ وہ مانتا نہیں ہے لیکن علی کی عدالت کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، مگر علی کی عدالت پر اس کا یقین ہے۔ کہا کہ مولا آپ فیصلہ کر دیں، تو واقعہ بیان ہوا اور جو خارجی آیا تھا اس کے خلاف فیصلہ مولا نے دیا۔ کہا کہ تو ہی قضا کار ہے، پر جیسے ہی مولا نے کہا اس نے کچھ ایسے الفاظ
کہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. ایک مرتبہ مولا کائنات کے جو صابر حقیقی تھے جلال لا گیا مولا تو فخار کا استعمال نہیں کیا. ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھ کر اشارہ کر کر بتایا کہ اے بدبخت تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ علی غلط فیصلہ کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. علی وہی فیصلہ کرے گا جو حق اور صداقت پر مبنی ہو. یہ کہہ کر علی نے اشارہ کر کر بتایا کہ تجھے انسان رہنے کا حق نہیں ہے, تو قلب میں منتقل ہو جا. ادھر علی نے جیسے زبان سے کہا وہ انسان نہیں, وہ قلب میں تقسیم ہو گیا, وہ قلب بن جاتا ہے. تو ایک مرتبہ اب جب وہ ساتھ آیا تھا, اس کی بیوی بھی ساتھ تھی, اس کی بیوی نے مولا کے پیروں کو تھام لیا. کہا کہ مولا کہ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں, اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے مولا, لیکن ہم کہاں پر جائیں, ہم آپ ہی کے در پر آئے ہیں مولا, آپ رحم فرما دے مولا, اور اس کو آپ معاف فرما دے, بس یہ وہ قریب ابن کریم ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ معاف فرما دے, تو مولا نے اشارہ کیا کہ اے قلب تو پھر انسان ہو جا. تو یہاں پر یہ فضیلت کی منزل بھی ہے, اور رحمانیت کو سمجھے انسان کہ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے میرا مولا. اب یہاں پر ایک وہ بات ہے کہ مجھے انسان یہ بتائیں کہ ادھر پلک جھپکتے علی نے کیا کیا, ادھر سلیمان کے وزیر عاصم بن بردیہ نے پلک جھپکتے تخت بلقیس کو لا لیا تھا. یہ ان کے پاس اسماء اعظم سے ایک اسم کا علم تھا, تو پلک جھپکتے ہوئے انہوں نے وہ تخت بلقیس کو بلا لیا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ سلیمان افضل ہے یا علی افضل ہے. مولا نے کہا کہ اس نے پلک جھپکتے تخت کو بلا لیا, میں نے پلک جھپکتے انسان کو کل بنا دیا, کل کو انسان بنا دیا. ضرورت ہے. جب لفظ کہے جاتے ہیں تو انسان سن کر اسے نہ بھول جائے کہ رحمان کا لفظ بچپنے سے سنتے رہے, رحیم کے لفظ کو سنتے رہے, لیکن اس میں اسلام کے وہ قوانین اور وہ رحم چھپا ہوا ہے جو انسان اپنے دل میں احساس پیدا کرے اور مولا کائنات کی معرفت حاصل کرے. مولا کی معرفت جب حاصل ہوگی تو زندگی کامیاب ہوگی. سیرت کی پاکیزگی کا نام, بڑی توجہ چاہتا ہوں نوجوان, سیرت کی پاکیزگی کا نام معیار علی ہے. سیرت کی پاکیزگی, اپنے انسان کی سیرت کی پاکیزگی وہ معیار علی پر ہے. یعنی جتنی محبت کرتا جائے گا انسان, وہ اس کی سیرت میں پاکیزگی آتی چلی جائے گی. اور علی کی محبت میں اور علی کی محبت سے انسان کی سیرت اور اس کی نسل میں پاکیزگی آتی ہے, اس کے ذہن میں شفافیت آتی ہے, اس کے سینے میں وہ رحم پیدا ہوتا ہے. اسی لیے یہ کہہ دیا کہ شریعت میں کھانے کے لیے کہا کہ دیکھو حلال روٹی ہو, اگر حلال روٹی کھائے گا تو پھر اس کے دل میں رحم رہے گا, اگر حلال روٹی نہیں کھائے گا تو اس کے دل میں رحم نہیں رہے گا, اس کے دل میں خوف خدا نہیں رہے گا. جب خوف خدا اور رحم نہیں ہوگا تو وہاں پر محبت نہیں آ سکتی. جہاں پر محبت نہیں ہے وہاں پر انسانیت نہیں ہے. جہاں پر انسانیت نہیں ہے, انسان جس کے لیے پیدا ہوا کوئی مقصد, وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا. جب انسان میں انسانیت نہیں تو وہ جانور کے برابر ہو جاتا ہے. ایک صلوات علی محمد. تو یہ علی کی معرفت ضروری ہے. اسی لیے سنتے چلے جائیں, رسول اعظم نے مقام پر ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے کہ جنت میں صورتیں بکتی ہیں, جنت میں صورتیں بکتی ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کسے ملے گی؟ کہا کہ اس کی قیمت ایک چیز ہے اور ملنا ایک چیز ہے. کہا کہ کسے ملے گی؟ کہا کہ جنت میں صورتیں تو ملے گی سب کو, کیونکہ جو جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرتا. تو
گا جو جنت میں جا کر اگر خریدنا چاہے گا دولت کہاں سے ہے پیش کیا جائے گا زندگی میں تو نے اتنے سوالات بھیجے یہ ہے تیرے امبار دولت کا جو چاہے خرید لے جیسی جو صورت چاہتا ہے خریدنا تو خرید سکتا اور یہ جو دنیا میں چہرہ بنا کے بھیجا ہے غیب کا اس پہ اللہ نے خصوصاً علی کے چہرے پر اللہ نے 70,000 حجابات کو رکھا علی کے چہرے پر 70,000 حجابات کو رکھا اللہ نے اور ادھر یوسف کے چہرے پر ایک نقاب رکھا ایک نقاب یوسف کے چہرے سے ہٹا ادھر ایک نقاب علی کے چہرے سے ہٹا ادھر یوسف کے چہرے سے جو نقاب ہٹا تو وہ کافر عورتیں اپنے ہاتھ کو کاٹ رہی تھی محسوس نہیں ہوا تو یہ یوسف کے حسن کی انتہا تھی کہ ادھر ہاتھ کٹ گیا پتہ نہیں چلا ادھر علی کے حسن کی انتہا تو کوئی بتا نہیں سکتا ایک چہرے پر سے نقاب ہٹا تو نصیری نے خدا مان لیا انسان کو عروج پر لے جاتی ہے اونچے مقام پر لے جاتی ہے ایک مقام پر قرآن میں یہ ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ کہ جو ایمان لائے اور کہ جب تمہارے رسول تم کو پکارے اذا دعاکم لما یحییکم تم دوڑے ہوئے چلے جاؤ تاکہ تم کو وہ حیات عطا کرے تو لوگ آ کے پوچھنے لگے یہی امام صادق سے کہ مولا ہم تو زندہ ہے یہ قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے کہ جب بھی رسول تم کو آواز دے تم دوڑے چلے جاؤ تاکہ تم کو حیات عطا کرے تو مولا نے فرمایا کہ یہ جو حیات ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی حیات واجب بنا دیا کہ علی کی محبت تمہارے دل میں ہو آپ
کی ازانیہ کو موڑتے ہوئے یاد رکھے علی کا بہت بلند مقام ہے، علی کا بہت اعلیٰ مقام ہے، علی کا مرتبہ اعلیٰ ہے، علی خود بلند ہے، علی کا نام بلند ہے، جہاں پر علی کا ذکر ہو وہ محفل بلند ہو جاتی ہے، جہاں پر جس دل میں علی کا نام آ جائے وہ دل بلند ہے، جس فکر میں علی آ جائے وہ فکر بلند ہے، جس کتاب میں علی کا ذکر ہے وہ کتاب بلند ہے، جہاں جہاں پر علی کا ذکر وہ بلند ہے۔ اور یہ امتحان کی گھڑی ہے، اب جب فضیلت بیان ہوتی ہے جس کے دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کا علم، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان بلند ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو سمجھنا وہ حقیقت میں علی سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ سن کر انسان خاموش بیٹھ جائے کہ یہ چیزیں سنتے ہوئے آئے، سن رہے ہیں، تو اپنی زندگی کا محاسبہ لینا کہ کہیں کل موت آ جائے اور مولا سرانے نہیں آئے۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے مجلس حسین، جب علی کی فضیلت ادھر چہرہ شاداب ہوتا ہے یا نہیں، دل بلند ہوتا ہے یا نہیں، ایمان بلند ہوتا ہے یا نہیں، یہ توقع ہے، یہ کسوٹی ہے۔ بتا دیا یہ تمہارے عقیدے کی کسوٹی ہے۔ اگر علی کی محبت میں تم میں اگر کوئی تغیر پیدا نہیں کیا، یعنی اگر لہو جوش نہیں مارتا ہے، تو تم علی سے محبت نہیں کرتے۔ ادھر علی کا ذکر ہے اور ادھر لہو جوش مار رہا ہے، تو یہ حقیقت میں علی سے محبت ہے۔ اور ہم نے ایک در کو تھام لیا، وہ علی کا در ہے۔ در بدر بھٹکنے کی عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز کو اللہ نے علی کے در پر لا کر رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں مولا نے عجیب قول فرما دیا، رسول اللہ نے مسجد میں کہہ دیا کہ وہ لوگ کہ جو یہ جاننا چاہتے ہوں کہ جن کی اولاد صحیح سالم پیدا ہوگی تو وہ جب علی آئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، اگر وہ علی کی تعظیم کرے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حقیقت میں تمہاری اولاد ہے۔ اگر وہ علی کی تعظیم نہیں کرتے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ یہ رسول نے کہہ دیا تو کتابوں نے اس علم کو جمع کر دیا کہ جب بھی علی مسجد سے باہر آتے لوگ آ کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ کر رک جاتے۔ عرب کو شک میں زندگی گزارتا تھا، اسی لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ کر وہاں رک جاتا تھا۔ اب بچوں سے کہتا کہ دیکھو وہ کون آ رہے ہیں۔ اگر علی کو دیکھ کر بچہ خوش ہو جاتا، تعظیم کرتا، تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی کہ ہاں یہ میری ہی اولاد ہے۔ تو علی نے اس وقت اور رسول نے اس وقت بتا دیا کہ یہی وہ بات ہے کہ ایک مرتبہ سلمان ہے، علی ہے، رسول ہے اور دو تین چاہنے والے، تو ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے پوچھا کہ یا علی پتا ہے تمہاری محبت کو واجب کیوں قرار دے دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بس میں تشریف فرما ہے، آپ بھی فرمائے۔ ادھر سلمان مسکرا رہے ہیں۔ رسول نے کہا کہ یا علی تمہاری محبت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ اللہ کی محبت یہ نہیں بتاتی کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے، نہ میری محبت بتاتی ہے کون حلالی ہے یا غیر حلالی ہے۔ یا علی صرف تمہاری محبت بتاتی ہے کہ کون نکاح سے پیدا ہوا کون سما سے پیدا ہوا۔ رسول نے اپنی زبان اقدس سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جب کہہ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ علی کی کیا منزلت ہے، علی کا کیا مقام ہے، کیونکہ یاد رکھے محبت کا تعلق ہے۔ آج اگر اصل اور نسل پاک ہوتی ہے تو وہی علی کی محبت آتی ہے۔ علی نے اس کو زور دے کر کہا ہے کہ دیکھو نکاح اور صفا میں زمین آسمان کا فرق ہے، کون نکاح سے پیدا ہوتا ہے کون
علی جب آئے ہیں، خطبہ احتجاج جب صحیفہ میں علی نے دیا تھا، اسی جانب علی نے اشارہ کیا تھا تاکہ نوجوانوں کو پتا چلے۔ علی خیس میں آ کے کہہ رہے تھے تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ کہ یہ میں کون کھڑا ہوا ہوں۔ مولا خیس میں کہتے جا رہے تھے کہ میں کون ہوں۔ سن لے نوجوان، یاد رکھے، مولا فرما رہے تھے کہ بتاؤ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کل ایمان مجھے رسول نے بنایا، میں کل ایمان ہوں۔ تم جانتے ہو میرے لیے ستارہ اترا، تم جانتے ہو میں نے سورج کو پلٹایا، تم جانتے ہو میں نے سورج سے کلام کیا، تم جانتے ہو میں ہی بہادر ہوں، تم جانتے ہو نسبت مطلقہ کا میں حامل ہوں، تم جانتے ہو میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ رسول کے بستر پر کون سویا؟ کل ایمان کون بنا؟ فاتح خیبر کون بنا؟ بدر کا حیدر کون بنا؟ سورج کس کے لیے پلٹا؟ تارا کس کے گھر میں اترا؟ ارے تم جانتے ہو، یاد رکھو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو نکاح سے پیدا ہوا، میں نکاح سے پیدا ہوا، میرا بابا نکاح سے پیدا ہوا، میرا دادا نکاح سے پیدا ہوا۔ ایمان ہے تو اہمیت بتائی علی نے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا، میرا بابا نکاح سے پیدا ہوا، میرا دادا نکاح سے پیدا ہوا، اور یہاں کوئی نہیں ہے کہ جو نکاح سے پیدا ہوا۔ یہ مولا کائنات لسان اللہ کی زبان، یعنی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب علی ذوالفقار کو اٹھاتے ہیں تو وہ 70 حسنوں کو دیکھ لیتے ہیں، نسلوں کو دیکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی مومن تو نہیں آنے والا ہے۔ یہ علم میرے مولا کائنات کے پاس تھا، علی کے پاس علم اختتام کو پہنچا دیا۔ وقت کا احساس ہے، تاریخ کا احساس ہے، لیکن یاد رکھے یہ جو مجلس ہوتی ہے یہاں پر انسانوں کی تقدیریں اور ان کی سیرت کو بنایا جاتا ہے، یہاں پر عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، فاسد عقیدوں کو ختم کیا جاتا ہے، پاک اور طاہر عقیدے بیان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منبر ہے فضائل اہل بیت کے لیے، اور یہ فرش عذاب ہے حسین کو گریہ کرنے کے اختتام پر پہنچانے کے۔ یاد رکھے نوجوان کہ خلاصہ مجلس، خلاصہ عشرہ اولا یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اور رحیمیت اس کی اس وقت ہوگی جب پائے بسم اللہ علی کی محبت دل میں ہوگی۔ یہ صاف اور شفاف سنہرے لفظوں میں اپنے دل پر لکھ لے کہ جب تک حیات ہے، جوانی ہے، عبادت کر رہا ہے، اگر سجدوں کو بچانا چاہتا ہے، کسے پتا کہ فجر کی نماز تو ہو گئی، آج کی حیات میں زندگی میں یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا انسان، اب اس کو کیسے بچائیں؟ نوجوان، جب تک علی کی محبت نہیں ہے ایک سجدہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ رسول اعظم نے قرآن کی آیتوں میں بہت مستند دلیلیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ علی کی محبت ہی انسان کی عبادت کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ نماز یہ معراج ہے، انسان کی معراج ہے، مومن کی معراج نماز ہے، چہرے کا نور نماز ہے، سیرت کی بلندی یہ نماز ہے۔ یہ نماز میں اللہ اس لیے رکھا کہ انسان کی انانیت ختم ہوتی ہے، انسان کا تکبر دم توڑتا ہے، وہ رحم کرنے لگتا ہے جب تو اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا انسان تو پھر وہ جانے اور اس کی آخرت جانے، کیونکہ نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ واجب قرار دیا۔ اگر کوئی چیز یعنی 17 رکعت نماز واجب اللہ نے قرار دیا تو آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، روزے کی اہمیت ہے، اور اللہ کی دیگر عبادات کی اہمیت ہے، اور جیسے خمس کا نکالنا
وہ واجب ہے، بڑی اہمیت ہے. اس کے بغیر ایک لباس جو پہنے گا انسان وہ حلال نہیں ہوگا. مکان خریدے گا تو مکان صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب تک وہ خمس کے بعد ہی جو لباس پہنے گا، جس گھر میں نماز پڑھے گا وہ نماز قبول ہونے والی ہے. اسی طرح سے وہ امر بالمعروف کرتا رہے، نہی عن المنکر کرتا رہے، کہ وہ نیکی کا حکم دے، بدی سے دور رہے، خود بدی نہ کرے، دوسروں کو بدی کرنے نہ دے، صاف صاف نیکی کرتا رہے. تو یہ ہے انسان کی حیات کو اللہ نے عبادت میں جمع کر دیا. عبادت میں جمع کر دیا. دیکھو یہ عبادت سمٹتی بھی ہے، عبادت پھیلتی بھی ہے. علم سمٹتا ہے، علم پھیلتا بھی ہے. تو شاعر نے عبادت کو نماز کے عالم میں آ کر بہت اچھے انداز میں کہا. یہ پڑھ کر اختتام پر پہنچا دوں گا. اہل بلا اہل علم کا مجمع ہے. میں جانتا ہوں کہ بعض شعر سخت ہے لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے یہ ان کے لیے اشعار پڑھ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے. شعور دیدہ بینا نماز پڑھتا ہے. علی کا دیکھ کے چہرہ نماز پڑھتا ہے. علی کا دیکھ کے چہرہ نماز پڑھتا ہے. یقین کے سجدوں سے سیراب ہے زمین، یقین کے سجدوں سے سیراب ہے زمین. وہ دیکھ دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے. وہ دیکھ دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے. شاعر کہاں پر فکر کو لے جانا چاہتا ہے. وہ دیکھ دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے. نہ جانے کیسا مسلح ہے، نہ جانے کیسا مسلح ہے مرتضیٰ کا دیار. وہ دیکھ نجف کے صحن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے. نجف کے صحن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے. جناب فاطمہ زہرا کی اس رضا کو سلام، جہاں قدیر کا مولا نماز پڑھتا ہے. جہاں قدیر کا مولا نماز پڑھتا ہے. آخر میں کہتا ہے کہ سمائے رہتی ہے ہر وقت دل میں یاد علی. سمائے رہتی ہے ہر وقت دل میں یاد علی. میرا وجود ہمیشہ نماز پڑھتا ہے. نوجوان اس کو یاد رکھے اور زندگی کا خلاصہ زندگی سمٹ کر یا نقطے میں نظر آتی ہے جو علی کی محبت، یا آنسو میں نظر آتی ہے یہ حسین کی محبت. نہ نقطہ بھولے انسان، نہ آنسو کو انسان بھول جائے. یہ زندگی بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، بہت تیزی سے ختم ہوگی. اور کوئی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو یہ دو باتوں میں زندگی گزارتا ہے، نقطہ بات اور آنسو. گھر میں جا کر سوچنا جو میں کہہ رہا ہوں. نقطہ بات میں علی کی محبت، آنسو میں حسین کی محبت. انہی کے درمیان حیات. اور اگر انسان جنت کو یہی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین کی زیارت کو چلا جاتا ہے. یہاں پر دعا کرو پروردگار ہم سب کو حسین ابن علی کی زیارت سے مشرف فرما. حسین کی زیارت جسے مل جائے اس کی تقدیر سمجھ جائے. حسین عطا کرنے والے عطا کا سمندر ہے میرے مولا. علماء کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہو، رزق کی پریشانی، زندگی
سیدھے حسین کی زیارت کے لیے چلے جاؤ. اگر دولت نہیں ہے زیارت نہیں کر سکتے, یہیں سے رہ کر کھڑے ہو کر حسین پر ایک سلام عرض کر دیتا. حسین محتاج نہیں ہے, حسین وہاں سے مدد فرمائیں گے. آج تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ ایسا وقت ہے کہ لمحات میں صبح انسان یہاں پر ہے, شام کو نجف میں نظر آتا ہے, شام کو کربلا میں نظر آتا ہے. یہ ہماری قسمت ہے. لیکن ایسا بھی وقت گزرا, ایسا بھی دور گزرے کہ جہاں پر لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے یہی حسین کی زیارت کی خاطر. متوکل کا دور قیامت خیز دور تھا. ظالم کو یہ عالم کا حکم جاری کر دیا تھا کہ جو حسین کی زیارت کو آنا چاہتا ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو کٹا دے. مومنین نے ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ کو کٹا دیا, ابھی دل سیر نہیں ہوا. پھر بائیں ہاتھ کو کٹا دیا, ابھی دل سیر نہیں ہوا. ایک پیر کو کٹا دیا, دوسرے پیر کو کٹا دیا. ہم سلام کرتے ہیں ایسے مومنین کو کہ جنہوں نے اپنی ہستی کو ختم کر دیا حسین کی زیارت کی خاطر. اندازہ لگائیں کہ ہاتھ ہی نہ ہو انسان کیسے زندگی گزارے گا. لیکن حسین کی محبت اتنی زیادہ تھی. اور وہ وقت بھی گزرا کہ متوکل نے یہ دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, زیارت ہو رہی ہے, تو اس نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں, پیر کٹنے کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں, آخر کیا کرے. تو اس نے کہا کہ تجویز دیتا ہوں, وہ یہ کہ تو اعلان کر دے کہ جو 100 اشرفی جمع کرے گا اسے زیارت کی اجازت دی جائے گی, پروانہ اس کو دیا جائے گا. یہ جیسے ہی اعلان کیا تو یہی ہے قدرت کہ جس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور جس کے مزار کو باقی رکھنا چاہتا ہے. خدائی نے اپنی خدائی کو بتایا کہ پہلے جو لوگ آ رہے تھے اس سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آنے لگے. یہ دارالامارہ پر بیٹھ جاتا تھا, اس کے بعد وہاں پر لوگ دیکھتے رہتے. دارالامارہ سے بیٹھ کر وہ کہتا کہ یہاں پر کہ وہ اتنی بڑی خطار ہے جو حسین کی زیارت کے لیے آئے. اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ تو نے کیسی تجویز دی اور پہلے سے زیادہ لوگ حسین کی زیارت کو آ گئے. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ غیظ میں بیٹھا تھا کہ دور سے دیکھا کہ ایک بہت ہی ضعیف مومنہ اپنے کوہنیوں کے بل آگے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے. اس کی پیشانی سے لہو جاری ہے اور اس کی کوہنیوں سے لہو جاری تھا. کہا کہ اس نے کہ جاؤ اسے لے کر آؤ. وہ جب مومنہ قریب آئی تو دیکھ کر کہا کہ تیری پیشانی سے مسائل گھوڑے میں روک دیجیے لوگ. اس نے یہ کہا کہ تیری پیشانی سے لہو جاری ہے, کونی سے لہو جاری ہو رہا ہے. جب تو نے یہ 100 اشرفیوں کا اہتمام کر لیا تو کیوں نہیں تو نے آنے کے راستے کا اہتمام کیا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جیسے ہی تو نے اعلان کیا کہ حسین کی زیارت کو آنے کے لیے 100 اشرفیاں درکار ہے, تو صبح سے شام تک میں محنت کر رہی تھی اور جتنی محنت ہو سکے میں نے کی, اشرفیوں کو جمع کیا اور میں نے وہ تیری خدمت میں لا کر پیش کر دیا. لیکن 100 اشرفیہ جیسی ہو گئی تھی, اس کے بعد ایک آواز میرے دل میں آئی, ہائے حسین. تو میں نے یہ تصور کیا کہ اگر میں مر جاؤں تو پھر یہ زیارت نہیں ہو سکتی. اب میں نے گھر کے باہر قدم رکھا تو ایک صاحب نے میری مدد فرمائی, کسی نے مجھے اونٹ پر بٹھا کر ایک فاصلے تک چھوڑا, دوسرے نے مجھے کہیں اور چھوڑا. میں یہاں قریب پہنچی تو یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر آدمی حسین کی زیارت کو آنے کے لیے پروانہ لینا چاہتا ہے. اسی لیے میں آگے بڑھنے لگی, طاقت نے جواب دیا, کوہنیوں کے سہارے آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ میں پہنچ گئی. یہ لے 100 اشرفی, مجھے پروانہ دے دے. بس جیسے ہی کہا اسے غیظ آ گیا. اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں, تو مجھ سے ایسے کلام کرتی ہے. کہا بلا کر سپاہیوں سے کہ 100 درہم بھی لے لے, وہ 100 اشرفی بھی لے لے اور اسے دجلہ کے پانی میں پھینک دے.
نیچے حرم تک پہنچا دے. آنکھوں سے کہا کہ بند ہو جائیں. آنکھیں بند ہوئی. کچھ دیر بعد کہا کہ آنکھیں کھولے. اب جو آنکھوں کو کھولا تو دیکھا سامنے حسین کا روضہ ہے. ہائے وہ ایک مرتبہ اس نے کہا آپ نے مجھے پہنچا تو دیا لیکن اتنا بتانا آپ کون ہے. چہرے سے نقاب ہٹا. کہا کہ میں علمدار فوج حسین ابوالفضل العباس ہوں. حسین کے چاہنے والوں عباس فوج کے علمدار ہیں. عباس حسین کمر ہے. عباس باب الحوائج ہے. آج اس مجلس میں جو مانگنا ہے مانگ لو. باب الحوائج ہیں وہ سب کی مرادوں کو بھر لائیں گے. یہ حوائج کا در ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں پروردگار تو نے مولا عباس کو باب الحوائج کیوں بنا دیا. آواز آئے گی عباس نے حاجت مانگی تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو قیامت تک سارے انسانوں کے لیے یہ باب الحوائج بن گئے. جو مانگیں گے یہ آج ملنے والا ہے. حسین کے چاہنے والوں وہ منزلیں بھی آئیں کہ کربلا کے میدان میں سب ختم ہو گئے. یہاں تک کہ سکینہ بی بی نے آ کر کہا مولا عباس کے قریب گیا. آقا مولا چچا جان میری جانب دیکھیے. چچا جان میرے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں. پیاس مارے ڈال رہی ہے. چچا جان عباس بڑی محبت کرتے تھے. گودی میں سکینہ کو لیا لے کر آئے حسین کے پاس. حسین نے دیکھتے ہی کہا عباس بہت اچھی سفارش لے کر آئے ہو. عباس کہا میں جنگ کی اجازت نہیں مانگتا. مجھے بس سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کا اجازت دیجیے. کہا کہ حسین نے ٹھیک ہے عباس جاؤ لیکن عباس تمہارے پرچم کو نیچے کرنا. پرچم پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. حسین نے نیچے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے ادھر حسین سجدے میں گئے, ادھر عباس میدان کی جانب گئے, ادھر سکینہ بی بی سب بچوں کو جمع کر رہی ہے. خالی کوزوں کو لیے ہوئے بچے آئے. وہ موقع بھی آیا. بچی کہتی ہے بچوں نہ گھبراؤ میرا چچا پانی لانے گیا ہے. وہ علم کو دیکھنا. اب علم پر سب کی نگاہ ہے. علم جاتا رہا بچے دعا کرتے رہے. وہ موقع بھی آیا علم جھکا. سکینہ نے کہا میرا چچا پانی بھر رہا ہے. پھر علم نمایاں نظر آیا. بچی نے کہا مبارک ہو میرا چچا پانی بھر چکا. اب تیزی سے علم آتا ہوا نظر آیا. بچی خوش ہو گئی. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا علم کو جنبش ہوئی. علم ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہٹا. اب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار میرے چچا کی خیر ہو. اب ادھر پھر علم نظر آیا. میں کہوں بی بی اب دعا نہ مانگنا. بی بی اب جو علم جھکا نظر نہیں آیا بلکہ آواز آئی آغا میرا آخری سلام. حسین نے کمر کو تھاما. آواز دی العان انقدر اللہری. میرے بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. حسین تیزی سے چلے. خدا کسی بھائی میں وقت نہ لائے جو حسین پر آیا. حسین آئے تو کیا دیکھا عباس زمین پر ہے. آئے عباس زمین پر. آنکھوں میں ایک تیر ہے, ایک آنکھ میں لہو ہے. حسین نے تیر کو نکالا, لہو کو صاف کیا. کہا کہ آقا آقا میری یہ خواہش ہے آقا میرا لاشا خیمے میں جانے نہ پائے. آقا کیونکہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی کی سبیل کروں گا. وہ ہو نہ سکا. میں شرمندہ ہوں آقا. اس کے بعد حسین نے کہا عباس تم زندگی بھر مجھے آقا و مولا کہہ کے پکارتے رہے. عباس مجھے
مست ہے. اب کیا کرے حسین، ایک ایک تیر کو نکال کے جا رہے ہیں. بس میرے ذہن میں وہ منظر آ رہا ہے کہ عصر کم کے وقت حسین کے جسم پر اتنے تیر پیوست تھے. فرق یہ تھا ادھر حسین تیر نکال رہے ہیں، ادھر اشقیاء تیر نکال رہے ہیں. جب تیر نکلتے تو حسین کہتے جاتے عباس عباس عباس. ادھر ایک ہاتھ مارتے ادھر ایک ہاتھ مارتے. حسین تڑپ رہے تھے، ایسے ظالم تیر کھینچ رہے تھے. بس ادھر حسین تیر نکال رہے ہیں، عباس ہاتھوں کو ہلا نہیں سکے، ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھوں میں لہو، روح جنت کو پرواز کر گئی. آپ زیارت کو ضرور جاتے ہیں، موقع ملا تو ضرور دیکھنا. حسین کی خبر بہت بڑی وسیع ہے لیکن عباس کی خبر بہت چھوٹی ہے. لیکن عباس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ بلند قامت تھے عباس. جب اتنے بلند قامت تھے تو عباس کی خبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ ہائے، وہ موقع اس وقت آیا کہ جب حسین عباس کے شانوں کو لے کر، علم کو لے کر آگے بڑھے ہیں تو ادھر 4000 کی جو فوج تھی سب کے ذہن میں یہی تھا یزید نے عباس کے سر پر بہت بڑا انعام رکھا ہے. کہا ہے جو عباس کا گلا کاٹے گا اسے بہت بڑا انعام دوں گا. حسین گئے، 4000 تلواریں عباس کے جسم پر ٹوٹ پڑی. جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ وار کرنے لگا. کربلا کے بن میں عباس کے ٹکڑے اڑنے لگے. ہاں، یہی وہ مطلب ہے کہ جب چوتھے امام عباس کو دفن کرنے آئے، لوگوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے. کہا مولا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میری دادی فاطمہ عباس کے لاشے کے قریب رہتی ہے. ایک ایک جسم کے اعضا کو فاطمہ نے اپنی ردا میں جمع کیا. وہ عباس کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ، وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں. مر گیا اکبر بدر شیر جوان مر گیا، تھام لو میری کمر شیر جوان مر گیا. لاش پر شیر جوان مر گیا، لٹ گیا بے کس کا گھر شیر جوان مر گیا. قوت بازو میرا کیا ہو گیا، زینت پہ جو میرا کیا ہو گیا، عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا. کیا ہوا افسوس میرا قدردان، ہم کو سنبھالے گا کون شیر جوان مر گیا. گائے پکارے گا کون شیر جوان مر گیا. گائے پکارے گا کون شیر جوان مر گیا. قبر بنائے گا کون شیر جوان مر گیا. کیا ہوا سقائے سکینہ سوا کس نے کیا، میرا برادر کا بار. کیا میرا عباس برادر کی جان
علی شیر جواں مر گیا چلتی ہے دل پر چھری شیر جواں مر گیا نہ غربت میں میری آس اٹھو حسین آیا ہے آقاس اٹھو ہوتا ہے مظلوم سب یاس اٹھو مسب گھر میں چلو بھائی جان ہوئے عباس علی باویلا تیرے ستم شانوں پا چلی باویلا معشوق کی سا بہ گیا پانی پیاسی رہی گودوں کی پری باویلا درد ستم سر پر کھایا باویلا بھائی کو شہ کے بشا